حدیث نمبر 240 اسی سے ریلیٹڈ آپ کو محسوس ہوگی. 240 عن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی بہم. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف تابعی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی امامت کی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امامت کیے، اور امامت کر کے کیا کیے؟ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. ہم نے دیکھا کہ جب کبھی وہ جھک رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. جی وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر بول رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر بول رہے ہیں. قال، نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ. تم سب لوگوں کے مقابل میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی وجہ سے امامت کر رہا ہوں. یہ جو نماز میں پڑھا نا اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ جو نماز ہے یہ نماز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کیا کہتے ہیں. اب آپ سوال آئے گا کہ بنو امیہ کی طرف یہ آپ کا کیا بولیں گے حبیب صاحب کے دماغ پہ ہمیشہ یہ کیوں بخار چڑھا ہوا رہتا ہے، یہ بنو امیہ کا بخار ان کو کیوں نہیں اترتا. جی تو اب کیا کریں گے، جب پڑھتے ہیں تو ہی بولتے ہیں نا، بغیر پڑھے تھوڑی بولتے ہیں. جی اس لیے یہ یعنی، ورنہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امامت میں جاتے تھے آتے تھے، یہ روایت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. جی یہ اللہ نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے اٹھنا بیٹھنا یہ کوئی اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. نہیں، حنفیوں کے پاس اللہ اکبر ہے، شافعیوں کے پاس اللہ اکبر نہیں ہے، شیعوں کے پاس اللہ اکبر ہے، وہابیوں کے پاس اللہ اکبر نہیں. ایسا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سب اللہ اکبر بولتے ہیں. یعنی یہ متفقات اجماع ہے اس پر پوری امت کا. کوئی ایک مسلک اور کوئی ایسا فرقہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی جماعت ایسی نہیں ہے جو بغیر اللہ اکبر کی نماز پڑھے. ایسا ہے ہی نہیں. پھر یہ یہاں حدیث شریف میں کیوں صحابہ بول رہے ہیں کہ یہ نماز دیکھ کے تو ہم کو یہ یاد آ گیا، حضور ایسا پڑھاتے تھے نماز. تو پھر آپ کیسی نمازیں پڑھ رہے تھے اس سے پہلے؟ جی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی نماز پڑھاتا ہوں. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یعنی ضمناً ذکر کر دیتا ہوں. مسند امام شافعی میں امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بھی روایت نقل کریں، اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے کہ جب امیر بنو امیہ کے جو پہلے بادشاہ تھے معاویہ بن ابی سفیان، جب ان کی حکومت کا دور آ گیا تھا، مولا علی کی شہادت کے بعد ان کی حکومت کا دور آ گیا تھا، اور ایک مرتبہ یہ کافی دنوں بعد ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی وزٹ کیے. اور جب بادشاہ سلامت آ جاتے ہیں تو پھر قاعدہ یہی ہوتا نا، جو بڑے ہوتے ہیں انہوں ہی نماز پڑھاتے. تو امیر معاویہ بن ابی سفیان نے نماز پڑھائی. یہ روایات ہے. اب کیونکہ آج کا مضمون نہیں ہے تو پھر ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، صرف شارٹ میں بتا رہا ہوں. تو وہاں پر نماز پڑھائے، اور نماز پڑھائے. جب نماز آپ پڑھائے اور ختم کیے تو صحابہ نے کہا پیچھے سے نماز ختم ہونے کے بعد، اے معاویہ آپ تو ہماری نماز میں چوری کر دیے. کیا ہوا تھا؟ یعنی روایت کے الفاظ ہے، راوی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے پوری نماز میں اللہ اکبر ہی نہیں کہا، اللہ اکبر ہی نہیں، بغیر اللہ اکبر کی پوری نماز پڑھا دی. جب نماز ختم کرے تو صحابہ بولے آپ ہماری نماز میں چوری کر دیے. بولے کیا ہو گیا؟ تو بولے اللہ اکبر کہاں گیا نماز کے اندر سے؟ تو بولے ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں دوبارہ تم لوگ کو اللہ اکبر سے نماز پڑھا دیتا ہوں. تو یہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ اب اس میں دو باتیں ہوں گے، یہ دو باتیں ہوں گی اس میں. یہ ایک بات یہ ہوگی کہ یا بنو امیہ کے جو لوگ تھے ان کے سرداروں کے سمیت یہ بہت بڑے فقیہ تھے، جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان تو بہت بڑے فقیہ ہے، ان کا تو نام فقیہ بول کے آیا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو بہت بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کو نماز میں اللہ اکبر بولنا معلوم نہیں تھا. یا یہ بات تھی کہ بنو امیہ کی ایک سازش تھی بنو امیہ کی ایک سازش تھی کہ یہ دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. یا نماز میں جیسا کہ دوسری جگہوں پر بھی کئی بدعات آغاز ہو چکے تھے. جی عید کے دن اذان دینا نماز سے پہلے، اور خطبے جو ہے بیٹھ کے پڑھنا، نماز کی ٹائمنگ چینج کر دینا، جیسا کئی قسم کے بدعات اس زمانے میں رائج ہو گئے تھے. ان کا یہ بھی ایک بدعت تھی. بدعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دوسرے ڈھنگ سے کام کرنا، کہ یہ نماز کو بھی چینج کرنا چاہ رہے تھے. اگر کوئی اتنا زیادہ بدعت والا الزام نہیں لگانا چاہ رہا تو کم سے کم اس کو یہ مان لینا پڑے گا کہ ان کو نماز، اموی بادشاہوں کو نماز کا طریقہ صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا تھا. بہرحال چلیے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. اوپر کی روایت بھی امام بخاری کی ہے، اور دوسری روایت تو امام بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. بہرحال وہ اس زمانے میں وہ ایک فتنہ تھا. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اور تابعین اور محدثین، اور یعنی اللہ تعالیٰ ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے کہ کتنی مشکل سے وہ اصل اسلام کو باقی رکھنے میں کامیاب ہوئے. ورنہ بنو امیہ کے زمانے میں تو اوقات نماز چینج کر دیے جا رہے تھے.
جی لوگوں کی گردنیں ماری گئی نماز کی ٹائمنگ کے اوپر. ایسا نہیں، نماز کی ٹائمنگ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ جمعہ کو جمعہ کے ہی ٹائم پہ پڑھو، عصر کو عصر کے ہی ٹائم پہ پڑھو، یہ بولنے پر لوگ کی گردنیں ماری گئی. اس کے باوجود وہ قربانیاں دے کر یہ روایتیں بیان کی ہیں. تکبیرات کی روایت بیان کرنا، یا نماز کی ٹائمنگ کی روایت بیان کرنا، یا عید میں اذان نہیں ہوتی یہ روایت بیان کرنا، آج کے ویسا نہیں تھا کہ ایک مسئلے کی کتاب تھی ہم لے لیے اور پڑھ لیے اور بیان کر دیے. نہیں، اتنا آسان نہیں تھا. یہ جو بات کرتا تھا اس کو جیل ہوتی تھی، اس کے کاروبار جلا دیے جاتے تھے، گھر توڑ دیے جاتے تھے، گردنیں مار دی جاتی تھی. کئی حضرات کے تو ان کے خاندان کے ساتھ فیملی قتل کیے گئے. ایسے مظالم ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہوں، رحمتیں ہوں کہ وہ دین ہم تک پہنچائے اتنی قربانیاں دے کر. صحابہ کرام کی یہ قربانی ہے، اور محدثین کی اور مفسرین کی، تابعین کی، سارے ائمہ کی یہ قربانیاں رہے. آسان نہیں ہے. ہر امام قربانی دیا اسلام پہنچانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شولڈر گرا دیے گئے تھے. یہ زندگی کا آخری حصہ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تھے، ہاتھوں میں موومنٹ ختم ہو گیا، توڑ دیے گئے تھے یہ شولڈر مار کر. کوئی قصور نہیں تھا ان کا، کوئی قصور نہیں تھا. صحیح دین اگر آگے پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ بادشاہیں توڑ دیتے تھے. عباسی بادشاہیں تھے جو امام مالک پر، امام اعظم ابو حنیفہ پر ظلم کیے. تو یہ عباسی بادشاہیں ہوں یا اموی بادشاہیں ہوں، یہ حق کی آواز اٹھانے والوں پر بے پناہ اس کو بدنام کرنے میں اور اس کو توڑنے میں، اس کو قتل کرنے میں اور پوری طاقت یہ لگائے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ان کو سب سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے.